شہنشاہ کائنات امام زمانہ باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جامع ولائے آل محمد عجیب ہے، جامع ولائے آل محمد عجیب ہے، لبریز ہو چکی ہوں مگر پھر بھی پیاس ہے۔ مصداق میں لیا تھا جو میں نے علی کا نام، مصداق میں لیا تھا جو میں نے علی کا نام، اب تک میرے خمیر میں اس کی مٹھاس ہے، باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مانی محفل کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری ہمارے دیگر نعرہ سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته۔ الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم بأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلى الله اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم انسان کو اس کی بہترین خلقت کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور اس نے اس انسان کے لیے ہدایات کے تمام اسباب فراہم کر دیے۔ بس جب اللہ نے اس کی ذات کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کی سرشت کے اندر، اس کی خلقت کے اندر ہدایت کو رکھا ہے اور اسے اس کے علاوہ باہر سے بھی رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کتب الہی کے ذریعے، اللہ کے صحیفوں کے ذریعے خدا ہدایت دے رہا ہے، تو انسان کے لیے گوارا نہیں، انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پھر بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے گناہ گار پست انسان معصیت کار بن کر آئے۔ بس لازمی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جس خصلت کے ساتھ اللہ نے اسے بنایا ہے ان کے مطابق رکھے۔ اسی لیے خدا انسان جہاں پر اپنی عظمت سے گر جاتا ہے، خدا ان کے اوصاف کو بیان کرتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خلیفۃ اللہ کی منزل سے گرا دیتی ہے، انسان کو اشرف المخلوق کی منزل سے گرا دیتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی کہ انسان کا لجوج ہونا یا خدا کے سامنے جھگڑالو ہونا، خدا کے احکامات پر سوال اٹھانا، خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی بات کو نہ ماننا اور خدا کی حکمت کے سامنے اپنی حکمت کو رکھنا خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد
ایک صفت جسے خدا دو مقامات پر انسان کے حوالے سے بیان کرتا ہے. پہلا سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. ہم انسان کو جب اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب اس سے وہ رحمت لے لیتے ہیں تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی امیدوں کو کھو دیتا ہے. اور پھر دوسری جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں لا يسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان دعائے خیر اپنے لیے نیکی مانگ مانگ کر تھکتا ہی نہیں ہے، ہر وقت خدا سے کہتا رہتا ہے مجھے یہ دے دے، مجھے وہ خیر، میرے حصے میں اچھی ہی چیزیں آتی رہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. لیکن جیسے ہی اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مشکل آ جاتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ تاریکیوں میں چلا جاتا ہے. کتنی خیر کی دعا مانگتا ہے اور کتنا میں اسے خیر دے بھی دیتا ہوں، چھوٹی سی مصیبت، چھوٹی سی مشکل آ جائے تو یہ انسان اللہ کے سامنے نا امید ہو جاتا ہے. جبکہ پروردگار عالم کے نزدیک نا امیدی ایسی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ایسا ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی فرد کو خدا داخل بہشت ہونے سے نہیں روکے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ ییأس من روح اللہ الا قوم الکافرین. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کا دامن نہ چھوڑو، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، ہمیشہ یقین رکھو خدا تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا. اور جو لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے سوائے کفر کرنے والے، سوائے کافرین کے. اور پھر عنکبوت میں سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اولئک ییأسوا من رحمتی ولہم عذاب علیم. وہ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب کو رکھا ہے. بس خدا کی رحمت سے مایوس ہونا عذاب کی طرف ہے، اور وہ اسی لیے کہتا ہے هو الذی ينزل الغیث لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ ہے جو تمہارے اوپر برسات برساتا ہے، بارش برساتا ہے، رحمت کو نازل کرتا ہے، پھر اللہ سے کیوں نا امید ہو جاتے ہو. ویل للذین ینقطوا من رحمت اللہ. وائے ہے ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. بس قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورہ، کوئی بھی پیغام اٹھا لیں، ہر جگہ پروردگار عالم انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے، اپنی رحمت کی جانب لاتا ہے. اسی لیے ہم دعائے جوشن کبیر میں جب خدا سے اپنی حاجات مانگتے ہیں خلصنا من النار کہتے ہیں تو خدا سے کیا کہتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبا، جس کی رحمت اس کے غصے سے بھی زیادہ ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، جو زیادہ مہربان ہے. پورا قرآن کھول لیجئے، 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 113 دفعہ اللہ کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہوں. صرف ایک دفعہ رحمان و رحیم بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوتا، ورنہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. بس خدا نے اپنی رحمت کو بے قرار کر کے رکھا ہے، بے بہا کر کے رکھا. کوئی ایسا موجود، کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی ذات، کوئی بھی ایسی مخلوق خدا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہو. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ ونشر اللہ تعالی رحمتہ حتی یطمع ابلیس. جس دن قیامت ہوگی اور اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، منتشر کر دے گا، ہر ایک کو اپنی رحمت میں لے گا، اس کی رحمت اس دن اتنی وسیع ہوگی کہ ابلیس سوچے گا کہ شاید میں بھی معاف کر دیا جاؤں.
جس کی رحمت بے قرار ہے، بے بہا ہے، اتنی زیادہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا اپنے نزدیک معصیت کار کو، گناہ کار کو، جو خطا کرنے والا ہے اس کو تو قبول کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں سے تو نا امید ہوتا ہے، بندوں سے کم توقع رکھتا ہے، لیکن اللہ سے پر امید رہتا ہے، اللہ سے اپنی امیدوں کو بانٹ کر رکھتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن ہر شخص جو بھی اٹھے گا روح سفید اٹھے گا، اچھے چہرے سے اٹھے گا، خواہ اس کے گردن کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ چہرے جو سیاہ ہوں گے ان میں سے صف اول میں اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کا چہرہ ہوگا. اشرف المخلوق کے لیے، احسن تقویم کے لیے، تکریم انسانیت کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر انسان کے لیے اس انسانی زندگی میں کیا رہتا ہے، اس انسانی زندگی میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ اس کے لیے بدتر ہو جاتی ہے. ہم جانتے ہیں اللہ نے نہ صرف اس عالم مادہ میں ہم جیسوں کو، انسانوں کو اپنی رحمت کے شامل حال رکھا، امید دے کر رکھی، بلکہ خدا نے اپنے انبیاء و مرسلین جن کے اوپر اتنی مشکلات نازل ہوئی، ان کو بھی، جن پر مشکلات ڈالی، ان کو بھی اپنی امید کے ذریعے نجات دی ہے. مثال کے طور پر اگر حضرت آدم اللہ کی درگاہ سے ترک اولا کے بعد نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی پلٹ کر خلیفۃ اللہ نہ بنتے. اگر حضرت یوسف نا امید ہو جاتے تو کبھی بھی عزیز مصر نہ بنتے، اسی کنویں کو اپنی قبر بنا لیتے. اگر حضرت موسیٰ نا امید ہو جاتے تو اسی دریا میں غرق ہو جاتے، دریا کو شگافتہ نہ کر سکتے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے امید رکھی تھی تو آتش و نمرود گل و گلزار میں بدل گئی. حضرت یونس شکم ماہی میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہی مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ان کی آخری آرام گاہ بن جاتا اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے. اسی طرح حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے گہوارے میں لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے. اور اسی طرح اگر حر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا تو آج یہ تکریم، نام توبہ لوگوں کے لیے باعث انقلاب نہ ہوتے. بس خدا نے جن کے اوپر بڑی سے بڑی فرعون اور نمرود جیسی مشکلات کو ڈالا، انہیں اللہ سے امید رکھنے نے اس مشکل سے نجات دلائی ہے. بس جو جتنا خدا سے پر امید رہتا ہے وہ مشکلات سے اتنی جلدی نکل آتا ہے. جس طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے بے بہا بے شمار انگنت مثالیں ایسی ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب خولی بن تمیم امام کے لشکر، امام کی سپاہ کو لے کر پہنچا ہے شام میں، اور یزید نے خولی بن تمیم سے سوال کیا اور کہا بتا کہاں کہاں بیویوں کو رسوا کیا، کتنے بازاروں میں لے کر گیا، کتنے درباروں میں لے کر گیا. تو خولی بن تمیم نے ساری تفصیلات بتائیں کہ کوئی راستے میں بازار ایسا نہ تھا جہاں پر میں نہ لے کر گیا، ہر جگہ انہیں رسوا کیا. پھر خولی بن تمیم خود ہی لکھتا ہے، دیکھیے امید اگر ہو، انسان اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو تو کس طرح سے وہ مشکلات کو زیر کرتا ہے، شکست دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں ہر بازار میں، ہر کوچہ و گلی میں ان کا تماشا دکھانے کے لیے انہیں لے کر گیا. ہم ان بیویوں کو رسوا کرنے کے لیے قیدی بنا کر لے کر جاتے تھے، لیکن یہ فاتح بن کر داخل ہوتی تھی، عزت و شرف کے ساتھ داخل ہوتی تھی. سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان امید الہی سے جڑا ہوا ہو، اور دیکھیے یہ امید کیسے کیسے کام کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس سے پیچھے کے مرحلے میں آئیں، ہم ایک نارمل روٹین میں دیکھیں، جو انسان جتنا زیادہ پازیٹیو سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، خدا اس کے لیے اتنا ہی اچھا رکھتا ہے. جو انسان جتنا زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے اس کے لیے اتنی ہی نیگیٹیوٹی، اتنی ہی زیادہ مشکلات، اتنی ہی زیادہ پرابلمز آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک تمثیلی داستان ہے
کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، تاجر تھا، جس نے اپنے لیے ایک باغ بنا رکھا تھا، اور وہ باغ ایسا تھا جس میں مختلف پودے اور پھل اور درخت لگے ہوئے تھے، جس میں ایک صنوبر کا درخت تھا۔ صنوبر کا درخت 4 بہاری ہے، 4 موسمی ہے، ہر موسم میں چلتا ہے، بہار و خزاں میں اس کے پتے کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ جب وہ صنوبر کے درخت کے پاس آیا تو اسے لگا اس میں سبزہ کم ہے۔ اس نے صنوبر کے اس درخت سے پوچھا اور کہا کہ پہلے جیسی رونق، پہلے جیسا سبزہ، پہلے جیسی ہریالی تیرے پتوں میں نہیں ہے، کیا وجہ ہے تیرے پتے جھڑ گئے؟ تو صنوبر کے اس درخت نے کہا کہ میں نے اپنے سامنے اس سیب کے درخت کو دیکھا، جس کے اندر لال رنگ کا سیب نکلتا ہے، جس کی خوشبو دور سے آتی ہے۔ جب سے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے میرے پتے جھڑنے لگے ہیں، اور میں اپنے آپ کو پہلے جیسا تر و تازہ محسوس نہیں کرتا، مجھے ویسے سرخ سیب چاہیے۔ کہتے ہیں وہ تاجر پھر اس کے بعد گیا اس سیب کے درخت کے پاس، دیکھا سیب کے درخت میں بھی پہلے جیسی تازگی، پہلے جیسی خوشبو، پہلے جیسی ہریالی نہیں ہے۔ سیب کے درخت سے پوچھا کیا وجہ ہے تیرے اندر وہ رنگ و بو خوشبو نہیں ہے؟ سیب کے درخت نے کہا میں نے پھول کو اگتے ہوئے دیکھا ہے، کھلتے ہوئے دیکھا ہے، جب سے میں نے گلاب کے پھول کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بعد سے میں سوچتا ہوں میرے اندر وہ خوشبو کہاں؟ میں صنوبر کے درخت کو دیکھتا ہوں، ہر موسم میں یہ لہراتا رہتا ہے، رقص کرتا ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس جیسا سبزہ بھی میرے اندر نہیں ہے۔ جب سے میں نے اس نا امیدی کو اپنے آپ سے باندھا ہے، اس کے بعد سے میری خوشبو، میرا پھل، میرا سبزہ کم ہونے لگا ہے۔ لہٰذا وہ گیا پھول کے پاس، پھول کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ پھول ہے جس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں۔ پھول سے پوچھا کیا وجہ ہے تیری پتیاں مرجھا رہی ہیں؟ پھول نے جواب دیا اور کہا کہ میں نے صنوبر کے درخت کو دیکھا، میں نے سیب کے درخت کو دیکھا جو اتنا بڑا ہے، لوگ ان کے سائے میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور میں ذرا ہوا چلے میرے پتے گر جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اپنے آپ سے، اپنے ان پتوں سے اب شکوہ ہے کہ یہ اور زیادہ گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ تاجر گیا، کونے میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھے، جس سے خوشبو آ رہی تھی، اور وہ اپنی پوری آب و تاب سے رنگ بکھیر رہے تھے۔ وہ گیا ان پھولوں کے پاس اور ان پھولوں سے سوال کیا اور کہا سب کچھ یہاں اجڑا ہوا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ رنگ و بو ہے، تمہارے اندر وہ خوبصورتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ پہلے ہم نے دیکھا اس بڑے درخت کو، بہت پیارا لگا، اپنا آپ چھوٹا لگا، پھر دیکھا سیب کے درخت کو، بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت لگا، اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، پھر گلاب کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کے سامنے اپنا آپ بہت بد شکل لگا، اور جب میں نے ان سب کو دیکھا تو میرے اندر نا امیدی آنے لگی۔ لیکن پھر میں نے اے مالک تیرے بارے میں سوچا، میں نے سوچا تو نے اسی اہتمام کے ساتھ انہی جگہوں پر مجھے بڑے خیال کے ساتھ رکھا ہے، تو مجھے کھاد ڈالتا ہے، تو مجھے پانی دیتا ہے، میرے لیے روشنی کا بندوبست کرتا ہے۔ جب میں نے تیرے بارے میں سوچا تو مجھے لگا نہیں، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لہٰذا مجھے کھلنا چاہیے، مجھے اپنے رنگ و بو دینے چاہیے ہیں۔ بس انسان جتنا زیادہ خدا کی طرف سے آنے والی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، امیدوار رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے مشکلات، مصائب، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں 3 شخص تھے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہوئے، ایک کلینک میں ملے، اتفاق سے تینوں کو آخری سٹیج کا کینسر تھا۔ تینوں کی رپورٹ ایک ساتھ آئی، کلینک میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نے تینوں کو کہا ہے آخری سٹیج پر ہے، عمر کے آخری حصے میں ہے۔ اب تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تینوں کا درد ایک ہے، تینوں کا غم ایک ہے، بیماری ایک ہے، عمر کے تقریباً ایک ہی حصے میں ہے۔ پہلے بوڑھے سے پوچھا اب تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی پیسہ بنایا، پیسہ کمایا، اب میں اپنا پیسہ خرچ کروں گا، جو آخری دن ہے عیاشی کے گزاروں گا، کوئی محنت نہیں کرنی۔ دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کرنا ہے، اپنے آخری چند سال کیسے گزارو گے؟ اس نے کہا میں نے محنت مشقت کی، ہر وقت اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا، اب میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں گا، آخری جتنے دن ہیں انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ تیسرے سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیے جو نا امید ہو جائے جلدی وہ اس طرح سے چیپٹر اپنا کلوز کر دیتا ہے، لیکن جس کا دامن امید سے بندھا ہوا ہو
اس کی اپروچ ہی مختلف ہوتی ہے. جب اس سے پوچھا، کہا اب تمہارا کیا ارادہ ہے، اس نے کہا میں ڈاکٹر چینج کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے، جس نے مجھے نا امید کر دیا میں اسی کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کے آخری دن کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں؟ نہیں. بس اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے، امید کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. اگر انسان جان جائے کہ اس کی زندگی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے پاس کیا قیمت ہے، تو وہ یقیناً اپنے اس کل سرمایہ کو بہترین شکل میں استعمال کرتا ہے. ہر سانس کے بدلے میں احسن ترین چیز لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم جان جائیں کہ ہماری ہر سانس کے بدلے میں ہمیں جنت مل رہی ہے، لا قیمہ للمرء الا بالجنہ، بندے کی کوئی قیمت نہیں سوائے بہشت کے، تو انسان اپنے ہر عمل کی جزا چاہے گا. مثال کے طور پر آسانی سے بات کروں، ہم جانتے ہیں ایک چیز ہے جو واجب ہے، ایک چیز ہے جو حرام ہے، ایک چیز ہے جو مستحب ہے، اور ایک چیز ہے جو مکروہ ہے. واجب کریں ثواب ہے، کرنا ہے، نہیں کریں گے گناہ ملے گا. حرام نہیں کرنا چاہیے، کریں گے گناہ ملے گا، نہیں کریں گے خدا اپنی رحمت میں رکھے گا. مستحب کرنا لازمی نہیں ہے، کرنے اچھا ہے ثواب ملے گا. مکروہ کرنا نہیں چاہیے، اگر کر لیا تو گناہ بھی نہیں ملے گا. ایک چیز ہے مباح، ہاں، جو نہ حلال میں ہے، نہ حرام میں ہے، نہ مستحب میں ہے، نہ مکروہ میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں ہے کہ آپ کر لیں. نہ وہ جزا میں آتی ہے، نہ وہ سزا میں آتی ہے، کسی اس میں نہیں آتی. مومن کی شان یہ ہے جو اپنی زندگی کی قدر جانتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے ہر وقت جڑا رہتا ہے، وہ اپنے مباح کو بھی عبادت میں بدلتا ہے. وہ مباح کے بدلے بھی جزا حاصل کرتا ہے، وہ مباح کے بدلے بھی جنت کے حصول میں لگا رہتا ہے. مثال کے طور پر پانی پینا مباح ہے، لیکن وہ یہی پانی پی کر حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے، جزا ہے. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں دانت برش کرنا مباح ہے، لیکن وہ انہی دانتوں کی صفائی ہر روز صبح قربتاً اللہ کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے اگر کوئی سفید دانتوں کے ساتھ جائے نماز پر آ کر بیٹھے تو فرشتے اس کے لبوں پر لب رکھ کر اس کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. محمد و آل محمد کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ہے ایک مباح کام دانت برش کرنا، لیکن وہ اس کے بدلے بھی جزا لیتا ہے. سونا مباح ہے، مومن وضو کر کے سوتا ہے تاکہ اسے اس کی نیند کے بدلے بھی جزا ملے. اگر کوئی اپنی زندگی کی قیمت جان جائے کہ اس کی زندگی کیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. محمد و آل محمد کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قیمت نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو اللہ سے امید پر جڑا رہے وہ کیا کارنامے دکھاتا ہے. ہماری زندگی کیسی ہے؟ حکایت ہے شیخ سعدی کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بے قیمت گزارتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، حقیقت نہیں ہے، تمثیل ہے، مثال ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے جب خلقت کا آغاز کیا، چیزوں کو بنانا شروع کیا، تو سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ گدھا تھا. گدھا پیدا کیا، گدھے سے کہا کہ تمہیں میں 40 سالہ زندگی دیتا ہوں، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ. گدھے نے کہا 40 سال دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بہت زیادہ ہے پروردگار، لہٰذا مجھے اس سے آدھی عمر دی جائے.
تو اللہ نے گدھے کی عمر رکھی 20 سال اور باقی کے 20 سال سائڈ پہ رکھ دیے. پھر اس کے بعد اللہ نے بنایا کتا. جب کتے کو پیدا کیا تو کتے سے یہ کہا کہ تمہیں میں 30 سالہ زندگی دیتا ہوں. کتے نے کہا 30 سال زندگی کیا کرنا ہے؟ جواب دیا دوسروں کی حفاظت کرنا. اس نے کہا دوسروں کی حفاظت کرنے کے لیے میں 30 سال جی کر کیا کروں گا؟ پروردگار تو اگر مجھے 15 سال کی بھی زندگی دے دے بہت ہے. 15 سال بھی دوسروں کی حفاظت کر لوں بہت ہے. لہٰذا اللہ نے اسے زندگی کے 15 سال دیے اور باقی 15 سال سائڈ پہ رکھ دیے. پھر اس کے بعد اللہ نے بنایا بندر. جب بندر کو خلق کیا تو بندر سے کہا میں تجھے تیری زندگی کے 30 سال دیتا ہوں. پوچھا پروردگار کیا کرنا ہوگا؟ کہا چھلانگے لگانی. ایک درخت سے دوسرے درخت پر، ایک درخت سے دوسرے درخت پر جانا ہے اور کھانا ہے. بندر نے کہا 30 سال چھلانگے لگانے کے لیے بہت زیادہ ہے، لہٰذا اگر مجھے صرف 15 سال دے دیں بہت ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. 15 سال بندر کو دے دیے. اور پھر شیخ سعدی حکایت میں کہتے ہیں اللہ نے بنایا انسان اور انسان سے کہا تجھے تیری زندگی کے میں 30 سال دیتا ہوں. پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا جو کچھ زمین اور آسمان میں بنایا ہے تیرے لیے ہے. تسخیر کر، ڈسکور کر، ایکسپلور کر، جو کرنا ہے جس طرح کرنا ہے. انسان نے کہا پروردگار پوری دنیا اور میں ایک انسان اور صرف 30 سال، مجھے اور زندگی چاہیے. اللہ نے کہا گدھے کے 30 سال پڑے ہیں، چاہیے؟ چاہیے. کتے کی زندگی سے 15 سال پڑے ہیں، چاہیے؟ چاہیے. بندر کی زندگی کے 15 سال پڑے ہیں، چاہیے؟ کہا چاہیے. لہٰذا ایوریج انسان کی عمر 60 سے 70 سال ہے. ہاں حقیقت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں، صرف سمجھانے کی بات ہے جو شیخ سعدی اپنی حکایات میں کہتے ہیں. اس طرح انسان کی عمر بنی. اور پھر جب یہ حضرت انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی زندگی کے شروع کے 30 سال ہی انسان بن کر گزارے ہیں. پڑھا ہے، لکھا ہے، کریئر بنایا، اپنے لیے جو کر سکتا تھا جوانی کا اچھا استعمال کیا. اور جب اس کے 30 سال پورے ہو گئے بطور انسان تو اس کے بعد واقعی میں انسان نہیں رہتا، شادی کر لیتا ہے. اور جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے یہ قیمتی زندگی دی ہے. لہٰذا وہ دوسروں کے بوجھ میں، دوسروں کی ذمہ داری میں پھرتا ہے جس طرح سے ایک جانور پھرتا ہے. اور جب وہ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ اسے اولاد دیتا ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے. 15 سال لگاتا ہے، بچوں کے لیے جیتا ہے، اولاد کے لیے جیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے گرد گھومتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا ہے، انہی کے لیے حلال کرتا ہے، انہی کے لیے حرام کرتا ہے. بھول جاتا ہے میں انسان ہوں. اور پھر جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو ایک بچے سے دوسرے بچے کے گھر، ایک بچے سے دوسرے بچے کے گھر ویسی چھلانگے لگاتا ہے. وہی مقصد لے کر، وہی ہدف لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے، ایک گرینڈ چلڈرن سے دوسرے گرینڈ چلڈرن سے ملتا ہے. اور اس طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے. بس وہ جو انسان کی زندگی ہے، جو اشرف المخلوق کی زندگی ہے، وہ صرف شروع کے کچھ عرصے میں جیتا ہے. اس کے بعد وہ نہیں جیتا، اس کے بعد وہ نہیں گزارتا، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کی قیمت کو بھول جاتا ہے. بس اسی لیے کہا کہ اگر کوئی جان جائے کہ اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رحمت سے جوڑ کر گزارے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر جس کو اپنی زندگی کی قدر ہو، مثال کے طور پر جو قدر زندگی جانتا ہے، جو قدر رب جانتا ہے، وہ اچھی زندگی گزارتا ہے، نفع بخش. فار ایگزامپل میں ایک پوری بھوری بھر کے آپ لوگوں کو دیتی ہوں باداموں کی اور آپ سے کہتی ہوں یہ بادام امیجن کر لیں یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی مرضی جس طرح سے اس سے آپ نے کام کرنا ہے، جس طرح سے کاروبار توڑ کر بیچنے اسی طرح بیچنے، لوگوں کے ساتھ جو لین دین کرنا ہے کریں. کل سرمایہ آپ کا، تمام ایسٹ آپ کا یہی ایک بوری بادام ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے
قدر اگر جانتے ہیں اچھی قیمت لگائیں گے, سوچ سمجھ کر ایک ایک بادام خرچ کریں گے. لیکن اگر قدر نہیں جانتے, اگر نہیں معلوم آپ کا سرمایہ کس طرح سے اسپینڈ ہونا چاہیے, اور آپ یہ کہتے ہیں چلو ایک بادام ہی تو ہے, میں 5 بادام 1 روپے کا دے دیتا ہوں, 1 روپے کا بیچتا ہوں, اللہ برکت دے گا. کم قیمت لگائی. جب کوئی کم قیمت لگائی, 5 بادام 1 روپے میں, آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے آپ ہی جیسا مومن, عقل مند, ہوشیار, کیس, وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے 5 بادام کیا کرنے, میرے لیے تو 1 بادام بھی بہت ہے. اگر 1 بادام لینا چاہوں تو کتنے میں دو گے؟ انسان اب سوچتا ہے کہ 1 کی کیا قیمت ہے, 1 یوں ہی لے لو, 1 کی کوئی قیمت نہیں ہے. پھر خریدار یہ کہتا ہے اگر 1 کی کوئی قیمت نہیں ہے, اگر 1 کے لیے کوئی پرائس نہیں ہے تو 1 کر کے سارے دے دو. اور اس طرح سے ہم جو اپنی زندگی کی 1 سانس دیتے ہیں, 1 منٹ دیتے ہیں, 1 گھنٹہ دیتے ہیں, 1 لمحہ دیتے ہیں, 1 دن دیتے ہیں, نہیں معلوم یہ سرمایہ ہے, اس کے بدلے خدا کی رحمت لینی ہے, اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. بس جب قدر زندگی نہیں جانتے نا امیدی آتی ہے. جب اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں جانتے مایوس ہو جاتے ہیں, مشکلات بڑی لگتی ہیں, اپنی ذات چھوٹی لگتی ہے. اگر جان جائیں خدا نے جو زندگی دی ہے یہ زندگی کیا معنی رکھتی ہے, اس کے بدلے کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خدا 2 باتیں کرتا ہے انسان کے لیے, یدعو الی الجنت والمغفرہ, خدا ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی طرف مغفرت کے ساتھ. خدا کا پیغام یہی ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگو, اور پھر اس کے بعد اس غلطی کو دوبارہ مت کرو, دوبارہ سر انجام نہ دو, اور اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ سے امید رکھو اور اللہ کی امید کے مطابق اس غلطی کو سر انجام نہ دو. اور انسان اس نہج پر آتا ہے جہاں پر وہ پروردگار عالم کے سامنے روح سفید اٹھتا ہے, روشن چہرے کے ساتھ اٹھتا ہے. بس شیطان ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا, اور اس نے آدم کو خود سے بہتر سمجھا تھا, اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا تھا. لیکن کیا اس خدا کی رحمت کے, اس کی مغفرت کے, اس کی بزرگواری اور عظمت کے, ہم جانتے ہیں شیطان تو خدا کے نزدیک سب سے پہلا بڑا گناہگار تھا جس نے معصیت کی تھی. اللہ نے اسے ہر طرح سے ہدایت دے دی تھی, تکبر میں مبتلا ہوا. خدا چاہتا, کبھی سوچا آپ نے, اللہ چاہتا تو شیطان کو مار دیتا. ہوا یحیی و یمیت, وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مار دیتا ہے. کیوں نہیں مارا سرکش کو؟ نافرمان تھا, گناہ کر رہا تھا, اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا. اللہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے اور لوگوں کو زندگی دیتا ہے. خدا مار دیتا اسے, اللہ نے نہیں مارا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو پہلے کی 70,000 سال پہلے عبادات کی تھی, اللہ نے کہا تیری اس عبادت کے بدلے میں تجھے قیامت تک زندہ رکھوں گا. اور جب وہ اللہ کی درگاہ سے نکلا, اس نے اللہ سے سوال کیا اور کہا پروردگار اگر تو مجھے میری گزشتہ عبادات کی جزا دیتا ہے تو اتنی دے جتنا میں مانگتا ہوں. اللہ نے کہا مانگو. اس نے کہا مجھے کچھ پاورز چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ اس فزیکل باڈی کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں, بلکہ تو مجھے انویزیبل کر دے, نامرئی کر دے, میں بنی آدم کو نظر نہ آؤں. اللہ نے اس کو دیا, تو نامرئی ہو جا. کہا خدایا مجھے یہ طاقت دے کہ میں بنی آدم کے خون میں دوڑنے لگوں. کہا اجازت ہے, یہ بھی کر لے. کہا مجھے اجازت دے کہ میں شکلیں بدل بدل کر لوگوں کے سامنے جاتا رہوں. ہم جانتے ہیں تاریخ میں کتنی دفعہ شیطان انسان بن کر آیا, شیطان حیوان بن کر آیا اور اس نے لوگوں کو گناہ سکھائے. اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے. پھر اس نے کہا مجھے ایک اور چیز چاہیے, جب کوئی بندہ مومن قریب المرگ ہوگا, مرنے والا ہوگا, تب میں چاہتا ہوں اس کے نزدیک آؤں, اس کے پاس آؤں اور اسے گمراہ کروں.
اور تب وہ مجھے دیکھ سکے۔ اللہ نے کہا تجھے میری رحمت سے یہ بھی ملے گا۔ پس جب شیطان جیسا گناہگار معصیت کار اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا یا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان جو خدا سے طلب مغفرت کرتا رہتا ہے، وہ منیب الیہ ہے، وہ خدا کی جانب جانے والا ہے، اسی لیے خدا کہتا ہے وہ خدا من یدعو الی الخیر والجنہ، جو مغفرت اور جنت کی جانب بلاتا ہے، وہ خدا رؤوف بالعباد ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے شفیق ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ہر جہت ہر لحاظ سے عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب ابو ذر غفاری رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے 2 افراد کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا، ان میں سے ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں رسول کے پاس جا کر اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوسرے نے اس سے اس کا گناہ پوچھا، اس نے اپنا گناہ بتایا، بتانے کے بعد اس نے کہا تو رسول کے پاس اپنے گناہ کو لے کر نہ جا، تیرا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا وہ گناہگار جس کی تم بات کر رہے ہو، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، وہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ جواب دے گا۔ لیکن جس نے یہ کہا ہے کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس نے نا امیدی کو دوسرے میں ڈالا، خدا اسے کبھی بھی اپنی رحمت میں نہیں لائے گا، بس اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کیا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کی سرزمین میں جہاں اتنے مصائب، اتنی مشکلات، اتنی صعوبتیں ہوں، وہ ہستیاں کیوں ہمت نہیں ہارتی تھی؟ قدر زندگی جانتے تھے اور جانتے تھے کہ خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جس رب کے لیے نکلے تھے، جس ذات کے لیے نکلے تھے، وہ ذات ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج کا دن جو منسوب ہے زینب کبریٰ سے، ام المصائب سے، جس ہستی نے خدا کی وحدانیت، خدا کی ذات پر یقین، رحمت سے جڑے رکھنے کی وہ مثال قائم کی۔ آپ جانتے ہیں، مشہور ہے کہ جب سید الشہداء نے آخری دفعہ زینب کبریٰ سے وداع کیا ہے تو فرمایا اے بہن زینب، مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں نہ فراموش کرنا۔ جانتے تھے کہ خدا کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے، خدا کی رحمت کی امیدوار ہے زینب کبریٰ۔ اسی لیے وہ چاہے جتنی مشکلات، جتنی صعوبتیں کیوں نہ ہوں، اپنی نماز شب کو ترک نہیں کرے گی۔ روایت کہتی ہے کہ جب 9 محرم کی شب تھی، فہرست شہداء تیار ہو گئی، ہر شہید اللہ سے زمزمہ کر رہا تھا، زینب اپنے خیمے میں اپنے معصوم بچوں کو لیے فلسفہ شہادت سمجھا رہی تھی۔ زینب اپنے بچوں کو بتا رہی تھی تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل میدان جنگ میں جانا اور اس طرح سے اپنے وقت کے امام، اپنے ماموں کی نصرت کرنا، پلٹ کر نہ دیکھنا، اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ اور پھر میری بیوی نے ایک بات اپنے بچوں کو سمجھائی، خدا آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ فرمایا اے اون محمد، اگر پیاس کی شدت طاری ہو جائے، بہت پیاس لگے، تو کبھی بھی میرے بھائی وقت کے امام حسین سے پانی نہ مانگنا، ان کے پاس پانی نہیں۔ میں نہیں چاہتی تم میرے امام کو شرمندہ کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ صرف سینہ زینب میں وہ دل تھا جو اولاد سے کہا پانی نہ مانگو۔ الغرض بچوں کو تیار کیا، عاشور کا دن تھا،
ہر جانثار اپنی اپنی جان لٹا رہا تھا۔ اون و محمد پہنچے سید الشہداء کے پاس۔ روایت کہتی ہے دونوں بچوں نے تن پر سفید کرتا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار حمایل کی ہوئی تھی۔ وہ تلواریں ان کے قد سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ شجاعت و دلیری کی وجہ سے انہیں پکڑ رکھا تھا، اور پھر امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے مولا ہمیں اذن جہاد دیجیے۔ امام نے جواب دیا، فرمایا اے اون و محمد تم زینب کے گلشن کے آخری 2 پھول ہو، اگر تم دونوں مرجھا گئے تو میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا، ان کی نسل باقی نہ رہے گی، لہٰذا یہ تمہاری عمر نہیں ہے جنگ کرنے کی، پلٹ جاؤ۔ اون و محمد پلٹ گئے، زینب کبریٰ کے پاس گئے۔ جب زینب نے دیکھا اذن جہاد نہیں ملا، دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس گئی اور فرمایا اے بھائی تیری بہن کے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یہ میری حقیر ترین چیز ہے، یہ میری کل کائنات ہے جو میں وقت کے امام پر قربان کرنا چاہتی ہوں، بس اس بہن کی اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لیجئے۔ امام نے قبول کیا۔ راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا 2 چاند سے بچے تھے جن کے سفید کرتے بدن پر تھے۔ جانتے ہیں اون و محمد نے زرہ کیوں نہیں پہنی؟ جانتے ہیں انہوں نے لباس جنگ کیوں نہیں پہنا؟ کیونکہ لباس جنگ بنتا ہی بڑوں کے لیے ہے۔ کبھی کسی عالم میں کسی انسان نے یہ سوچا نہ تھا ایسا میدان بھی سجے گا، ایسا مبارزہ بھی ہوگا، ایسی جنگ بھی ہوگی جہاں پر بچوں کو لباس جنگ چاہیے ہو۔ اتنے کم سن بچے تھے، اپنے اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے سوئے مقتل چلے، یہ کہتے ہوئے چلے ہمیں کم سن نہ سمجھنا، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، وہ جعفر طیار جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، وہ حیدر کرار جس نے کبھی بھی جنگ میں پشت نہیں کی، اور یہ کہتے ہوئے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایسا حملہ زینب کے شیروں نے کیا کہ چاروں طرف سے الحذر الامان کی صدائیں آتی۔ عمر ابن سعد نے کہا اگر چاہتے ہو کہ اپنی جان کو امان میں رکھو تو ان بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ جو لوگ کربلا زیارت میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اون کا مرقد کہاں، محمد کا مرقد کہاں۔ یہ دونوں ہمراہ گئے تھے جنگ کرنے لیکن فاصلہ ڈال دیا گیا، اون کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہوا، محمد کے اوپر چاروں طرف سے اشقیاء بول پڑے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں یہ بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر گرے۔ راوی لکھتا ہے یہ بچے اتنے کم سن تھے، اتنی چھوٹی عمر کے تھے کہ جب انہیں کوئی زخم آ کر لگتا تو اماں پکارتے اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ ہاں زادارو، آج زینب کبریٰ کے ان لال کا ماتم کرنا ہے جن پر زینب نے ماتم نہیں کیا، جن پر زینب نے آنسو نہیں پایا، رومال زہرا بچھا ہے، اپنے آنسوؤں کو حوالہ زہرا کیجئے۔ راوی لکھتا ہے بچے اماں اماں پکارنے لگے، لیکن جب جان لب پر آ گئی بچوں نے کہا علیک منی سلام یا ابا عبداللہ، اے چلے ماموں ہمارا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین دوڑتے ہوئے جو بچوں کے لاشوں پر پہنچے صدا لگائی اے عباس، تنہا زہرا کا گلشن اجڑا ہوا دیکھا نہیں جاتا۔ ایک لاشا حسین نے اٹھایا، دوسرا لاشا علمدار نے اٹھایا، سوئے خیمہ گاہ چلے۔ جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا
زینب بڑھ بڑھ کر استقبال کرتی، نعرہ تکبیر لگاتی، لوگوں کے حوصلے بلند کرتی، لیکن جب آن محمد کی لاشیں تمام بیویاں آئی، زینب نہ تھی، زینب خیمے میں سر سجدے میں، الحمدللہ علی کل حال، اے پروردگار تیرا شکر تیری تعریف ہر حال میں، اللہ اللہ بچوں کے لاشیں آئے، زینب نہ روئی، بچوں کے سر کٹے، زینب نہ روئی، سر نیک نو کے نیزہ پر سوار ہوئے، زینب نہ روئی، یہ سر کوفے تک گئے، زینب نے ماتم نہ کیا، کوفہ سے شام پہنچے، زینب نے بیان نہ کیا، آنا محمد کے سروں پر شام والوں نے پتھر مارے، زینب نے ماتم نہ کیا، پلٹ کر زینب 40 پر کربلا آئی، ہر ایک کی مرقد پر گئی، ہر ایک کی قبر پر بیان کیے، آنا محمد کی قبر پر زینب نے بیان نہ کیے، لیکن میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے زینب جب پلٹ کر مدینے پہنچی ہوگی، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوگی، آنا محمد کے بستر بچھے دیکھے ہوں گے، ان کے حجرے میں ان کی خوشبو آئی ہوگی، ہزاروں پرسا دیجیے زینب کبرا کو، وہ زینب جو حسرت دل میں لے کر بچوں کا ماتم کیے بغیر چلی گئی، آج زینب کی حسرت پوری کیجیے، عجب نہیں زینب